دیں پھر وہ اگر بابر ان سے ملا رہے ہیں تو 4000 رن T20 کے ہٹانے دیکھیں اس میں دیکھیں ایک تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ بنا رہے ہیں رنزوں کے حساب سے بنا رہے ہیں، سنچریز کے حساب سے بھی ابھی قریب ہیں. ہو سکتا ہے شاید ہم یہ بھی سوچیں کہ اگر اس کی لک اچھی چلتی ہے، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کی لک اگر ساتھ دیتی ہے، ہو سکتا ہے سعید بھائی کبھی سنچریز کا ریکارڈ برابر کر دے. ایک سنچری کی بات ہے، شاید وہ بھی برابر کر دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس 2.5-3 سال میں اس کی آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود بھی اس نے اس سے پہلے اتنے رنز کر دیے ہیں کہ وہ 2.5-3 سال میں آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود بھی وہ رنز اس کے ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لگتا ہے وہ رنز کر گیا پیچھے. اسی لیے اس کے ریکارڈز کہیں نہ کہیں بنتے جا رہے. اور یہ جو ہم 2.5-3 سال کی بات کر رہے ہیں نا، میں مانتا ہوں اس میں 100 نظر نہیں آ رہے، 50 نظر نہیں آ رہے، جو کہ ظاہر پتہ ہم بھی یوز ٹو ہیں، وہ بھی اس چیز کا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے رنز کر کر کے بھی وہ کہیں نہ کہیں دھکا سٹارٹ اس کا چلتا رہا، چلاتے رہو. اور یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر اعظم کو جس طریقے سے عوام سپورٹ کر رہی ہے نا، یہ بابر اعظم کو ضرور سوچنا ہے اب کہ اتنا آؤٹ آف فارم. میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید وہ لکی بھی ہے، اور یہ بھی شاید کہہ سکتا ہوں شاید اگر پاکستان سے ہٹ کے کسی اور کنٹری میں ہوتا تو شاید یہ پاکستان ٹیم کے اندر نہ ہوتا. اتنا بڑا پلیئر نہیں. اس کی ریزن بتاتا ہوں. 2.5-3 سال پرفارم ایک پلیئر اس لیول کا نہ کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں اس کو مطلب یعنی بریک دے دیا جاتا ہے. یہ بول دیا جاتا ہوگا کہ نہیں یار اب جاؤ تم ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو، ٹھیک ہے. اب اس کی میں بات بابر کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید اس کو بریک دے دیا جاتا. یہ ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہے کہ یار اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر اعظم کو آپ سائیڈ پہ کر دیں، نہیں، اس کو آپ نے لے کے چلنا ہی چلنا ہے کیونکہ ابھی کر کے دیکھ ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے نا، پرابلم ہے. تو یہ بھی ایج حاصل ہے بابر اعظم کو پلس رضوان کو. نہ آپ کے پاس وکٹ کیپر ایسا کوئی ڈومیسٹک میں، نہ بابر اعظم جیسا کوئی ایسا پلیئر ہے کہ جو آپ یہ سوچیں کہ یار ہمارے پاس ریپلیسمنٹ اتنی تگڑی آ رہی ہے، یہ پراپر ڈومیسٹک کا پلیئر ایسا تگڑا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کے سلیکٹرز بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں کہ پراپر ڈومیسٹک کے پلیئر لا کے پیچھے بٹھاتے ہی نہیں کہ سامنے والے کے اوپر جو ہے وہ پریشر آ جائے، یا بٹھاتے ہیں اس کو کھلاتے نہیں، پراپر چانسز نہیں دیتے. تو یہ بھی ان کے پاس ایج ہے. ایک اور چیز میں ابھی مائک ہیسن کا انٹرویو جو سیریز کے بعد تھا اس میں وہ کچھ اور کہتے نظر آئے، بابر کی بہت تعریفیں کر رہے تھے. حالانکہ یہی مائک ہیسن ہے میرے سامنے کراچی میں، انہوں نے کہا کہ اس کو اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا ہوگا، اس کو 3 نمبر کے لیے پرفارم مطلب 3 پوزیشن میں اس کو کمپیٹ کرنا ہوگا. یار آپ کبھی آپ کے سامنے اب سن لیں، آپ کے سامنے وہ بندہ بات کر رہا ہے جو بہت کوالیفائڈ بندہ ہے، ہیڈ کوچ، ہاں ٹھیک ہے. آپ کے سامنے یہ بندہ بات کیا کر رہا تھا؟ میں کیا بول رہا تھا؟ میں کیا بابر کی ضرورت اور کیا بولتا تھا؟ مائک ہیسن جو بھی بولتا رہے، ہاں، اور کیا بولتا تھا؟ آئے گا ہی آئے گا واپس، یہی بولتا تھا. اب میں رضوان کے پیچھے بھی بولتا ہوں آئے گا ہی آئے گا واپس. کو الگ رکھیں، سن لینا، میں ایک بات مائک ہیسن کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مائک ہیسن کی آپ نے بات کی، اس وجہ سے میں نے بولا کہ وہ جو بھی بولے رضوان پہ بات کروں گا. شاہین نے رضوان پہ بات کی ہے، میں وہاں سے بات. اب یہ بات میں سٹارٹ کرتا ہوں حسن نواز سے. ٹھیک، بہت مبارک ہو حسن نواز صاحب کو، ٹھیک ہے. بیٹا حسن نواز مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو بہت بہت. حسن نواز جب پاکستان ٹیم میں آیا کیا بولا ان سب نے؟ بہت بڑا پلیئر آ گیا، ٹھیک ہے، او جی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے بابر رضوان کی. میں نے بھی اس وقت کیا بولا؟ میں نے کیسے آپ کہہ سکتے ریپلیسمنٹ؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو چیک تو کریں، آپ کیسے کہہ ریپلیسمنٹ؟ کیا بولا گیا حسن نواز؟ فیوچر. سلمان آغا میں اپنی کپتانی میں لے کے چلوں گا اس کو، تو پتہ نہیں حارث کو کس کو نہیں کچھ ہوا تو پھر میرے اوپر بھی ذمہ داری، جی پلیئر نہیں بنے، یہ نہیں بنے، وہ نہیں بنے. آپ نے اتنا چڑھایا حسن نواز کو، ٹھیک ہے، کہ آپ نے بولا جی پتہ نہیں کیا جو آپ نے حیدر علی کے ساتھ کیا. اوپن جا کے اس نے 100 کیا نیوزی لینڈ میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ کبھی 5ویں پہ، کبھی 6ٹھے پہ، کبھی 7ویں پہ، کبھی 4تھے پہ. اس کو آپ نے ایک اوپنر کو آپ نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، کبھی 6ٹھے پہ بھیج دیا، کبھی 7ویں بھیج دیا، کبھی یہ کہہ دیا کہ بھائی حسن نواز خود بھی کہ جی جو ہمیں بولا جائے گا، جس نمبر بولا جائے گا ہم تو ریڈی ہے نا، ہم تو کھیلیں گے. ٹھیک ہے، بات سیدھی یہ ہے کہ اب کیا ہوا؟ آپ نے اس کو باہر کر دیا، آپ نے ایشیا کپ میں اس کو باہر کر دیا.
یہ کہہ کے کہ جی اس کی فارم نہیں ہے، تو جو آپ باتیں کرتے تھے کہ حسن نواز کو لائیں بابر، اور بابر کا سٹرائک ریٹ نہیں ہے، حسن نواز کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے، صاحبزادہ فرحان کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے، جن کے بارے میں آپ صاحبزادہ فرحان کا اتنا اچھا نہیں، جن کے بارے میں حارث کی بات کی، ٹھیک ہے، حارث جن کے بارے چل حارث کی بات، حارث کا اچھا ہے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں آپ نے یہ بولا تھا ان کے سٹرائک ریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے مائک ایسا صاحب، انہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی ہے T20؟ بھائی بابر نے کتنی T20 کھیل لی؟ اب مجھے چاہیے T20۔ بھائی بابر نے کتنی T20 کھیل لی؟ اب مجھے جواب دو نا۔ 125 نہیں، جب آپ نے اس کو ٹیم سے باہر کیا تو اس نے کتنی کرکٹ کھیلی T20؟ کچھ بھی نہیں تو کھیلا، پھر آپ کیسے ٹیم میں لے کے آگے واپس؟ وہ آپ اس وجہ سے لے کے آئے کیونکہ آپ نے جب اپنی کوچنگ کی بک کھولی نا، آپ نے سوچا میں نے تو یار یہ سٹرائک ریٹ کا بولا ہوا تھا، نہیں یار یہ تو فیل ہو گیا ہے، مجھے تو بابر اعظم کو ہر حال میں واپس لانا پڑے گا، کیونکہ ہم تو سٹرائک ریٹ کہہ کے اور سلیکٹرز نے سٹرائک ریٹ کہہ کے اس کو باہر کروایا تھا اور ینگسٹرز کو لانے کی کوشش کی تھی ان کے اوپر، وہ تو ہم فیل ہو گئے۔ اب ایک اور سوال ہے میرا ان سے، کتنے اوپنر آ گئے یہ مجھے بتا دیں بھائی؟ آپ نے بولا تھا نا بابر رضوان کو سائیڈ پہ کرو، اوپنر کتنے سارے آئے؟ اوپنرز ہیں، ریپلیسمنٹ کتنی آئی؟ دیکھیں جگہ پہ نہیں کھیل رہے نا، صاحبزادہ فرحان ہے، فخر زمان پہلے سے کھیل رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، سائم ایوب بابر اعظم کی کپتانی سے کھیل رہا ہے، صحیح ہے، واحد کون آیا؟ صاحبزادہ فرحان۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دو آپ کے پاس کون؟ حارث آیا، حسن نواز آیا، دونوں باہر کر دیا آپ نے، دونوں یار کہاں گئے آپ کے یہ دونوں اوپنر؟ تو اس میں قصوروار مائک ہیسن ہے آپ کو اور آپ کے سلیکٹرز ہیں جو آپ ان کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے یہیں بیٹھ کے ایک بات بولی تھی، آپ نے عبد الرزاق کو کیمپ دیا، پاور ہٹنگ فلانا ہٹنگ، یہ ہٹنگ وہ ہٹنگ، میں نے یہی بیٹھ کے بولا یہ جو 25-26 لڑکے اناؤنس کیے اس میں سے 20 تو اوپنر ہیں، یہی بات کی تھی ہم نے، 18-20 تو اوپنر ہیں، تو 18-20 آپ کے پاس اوپنر ہیں سب، اس میں حسن نواز بھی تھا، تو میں نے بولا یار جب اوپنر ہیں وہ پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیلنے والے پلیئر ہیں، ان کو آپ کیا بولتے ہیں پاور ہٹنگ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں جو کوچز، جو میں فوٹیج دیکھتا رہا، جو کوچز ان کو پاور ہٹنگ سکھا رہے ہیں، اس کے بعد بیچ میں کبھی بابر بھی آ جاتا تھا، رضوان بھی آ جاتا تھا، یار مطلب جو کوچز آپ نے رکھے ان کے ساتھ میں بھی کھیلا ہوں، انہوں نے کبھی زندگی میں کورز پہ تو شاٹ نہیں کھیلی تھی، ایکسٹرا کور تو ان کو کھیلنا نہیں آتا تھا، کٹے تو ان کو مارنی نہیں آتی تھی۔ یار رزاق جو آپ نے میں رزاق کی بات نہیں کر رہا، میں نے رزاق کا نام نہیں لیا، میں نے رزاق کیمپ رزاق کا تھا، رزاق کا تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کے علاوہ بولا دیکھیں رزاق کے جو کوچز ان کی بات سن تو لیں، آپ نے رزاق کی بات کی، میں رزاق کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن رزاق بھی کوئی کورز اور کٹوں پہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن بالکل اتنا اچھا نہیں، لیکن میں نے بولا کہ رزاق کے ساتھ جو لوگ کوچنگ کر رہے تھے جن کے ساتھ میں کھیلا انہوں نے کبھی کورز پہ کرکٹ نہیں کھیلی، وہ وہاں پہ پاور ہٹنگ کی پریکٹس کروا رہے ہیں، جس میں بابر بھی کبھی آ رہا تھا، کبھی رضوان بھی آ رہا، کبھی یہ، تو کسی نے سوچا ہے، کسی نے سمجھا ہے؟ ہم صرف اٹھا کے کیمپ لگا دیتے ہیں کہ جی 20 دن کا 25 دن کا مہینے کا کیمپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اچھا کیا ہوا تھا جس دن کیمپ لگا تھا؟ میں نے یہاں بیٹھ کے کیا بولا تھا؟ ایونٹ چل رہا تھا، فلاپ ہو جائے گا، کیا بولا تھا میں نے؟ یہ کیمپ فلاپ ہو جائے گا۔ سر آپ، میں اسی لیے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے ہاتھوں میں کرکٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے، ایک فاسٹ بولر ہے اس کو آپ اسپنر بنا دو گے، ایک فاسٹ بولر ہے اسپنر بنا دو گے؟ بنے بہت بنے ہیں، بہت بنے نہیں بنے ہیں تو ختم ہی ہو گئے نا، نہیں وہ مطلب اپنے بچپن میں کرکٹ کے بچپن میں، ٹھیک ہے، کرکٹ کے بچپن کی بات نہیں کر رہا میں، مطلب جب آپ پاکستان ٹیم میں آئے، اظہر علی بھی بالر کے طور پہ شروع ہوئے وہ تھے، تو جب آپ نے کرکٹ اسٹارٹ ہی نہیں بالر کی کے تھی، طور پہ شروع ہوئے تھے، تو یہ سب وہ تو جب آپ نے کرکٹ اسٹارٹ نہیں کی تھی، نیچے سے آپ کھیلتے ہوئے تو آپ نے میں نے کہا چینج کرکٹ کے بچپن میں، لیکن جب آپ پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ان کو ایز اے اوپنر سے ہم پاور ہٹنگ کی پریکٹس کرائیں۔ حسن نواز کے ساتھ آپ نے یہی کیا، 2-4 چھکے اس کو مارنے آتے تھے ایز اے اوپنر، آپ نے بولا او ہو ساڈے کول تے تھلے 7ویں 6 7ویں تے ساڈے کول تے کوئی پاور ہٹر نہیں ہے، اینو بنا دیندے اسی حسن نواز۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کوچز کام کرتے ہیں نا، کھلے ڈلے چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو، یار میں کھلے ڈلے، پاور ہٹر کبھی بھی نہیں بنتا، نیچرل ہوتا ہے پاور ہٹر، نیچرل ہوتا ہے، اس کو پریکٹس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ پریکٹس چیزوں کی کرتا ہے، امپروومنٹ کی پریکٹس کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چھکے نہیں مار سکتا، میں اس کو پریکٹس کروانے جا رہا ہوں چھکوں کی، تو وہ نہیں ہوتا بھائی۔ تو وہ کیسے بنا؟ ابھیشیک شرما کیسے بنا؟ کیا مطلب ابھیشیک شرما کیسے بنا؟ اس کو تو یوراج سنگھ نے بنایا نا یار، آپ وہ تو کتنی، اس کا تو 190 اسٹرائک ریٹ ہے۔ سر میری بات سن لیں، اب سوال ہے بالکل، مطلب اب میری بات سن لیں، ایز اے اوپنر
اگر سن لو ٹھیک ہے، اگر میرے سامنے حسن نواز آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ چھکے مار سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب چلے میں صاحبزادہ فرحان کی بات ابھی ایزی کر کے بتا دیتا ہوں. صاحبزادہ فرحان چھکے مارتا ہے؟ ہاں مارتا ہے. چھکے مارتا بمراہ کو چھکے مارتا ہے. چھکے مارتا ہے نا. ٹھیک ہے. عبدالرزاق یہ پاور ہٹرز ہے بھائی. یہ اگر کوئی مجھے کہتا نہیں یہ پراپر بیٹسمین ہے تو میں اس کو بولوں گا بھائی تو کرکٹ نہیں کھیلی، تو گلی ڈنڈا کھیلی ہے. یہ پاور ہٹرز ہیں. آپ کی بھی سینچری ہے فرسٹ کلاس میں، تو آپ پاور ہٹنگ کرتے تھے؟ پاور ہٹر تو نہیں، پاور ہٹر تھے آپ؟ نہیں میں پاور ٹیکنیک والے نہیں نہیں میں تو نارمل کھیلتا تھا، میں کوئی پاور ہٹر نہیں تھا. یہ پاور ہٹرز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو سلسلہ ہی غلط ہے نا. ایسے اور بھی باتیں ہم کریں گے. رضوان کی پریس کانفرنس ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. رضوان کی نہیں، سوری، شاہین شاہ افریدی کی پریس کانفرنس ہے اباؤٹ رضوان، اباؤٹ بابر، اباؤٹ حسن نواز، اباؤٹ دا میچ دیٹ از گوئنگ ٹو بی پلیڈ ٹمورو بٹوین پاکستان اینڈ سری لنکا. ساری باتیں شاہین شاہ افریدی نے کی، وہ ہم نے سم اپ کیا ہے. 2 منٹ کی بات ہے شاہین افریدی کی، وہ سنیے پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ تھے شاہین شاہ افریدی. کل ہونے والی سیریز کا آغاز جو ہوگا کل سے، اس پر بات کر رہے تھے. بہت ساری باتیں ہوئی حسن نواز کے حوالے سے. ہم نے پہلے ہی مبارکباد حسن نواز کو دے دی ہے، اس پر تھوڑی سی بات میں کر لوں، پھر بابر پہ آؤں گا، پھر اس کے بعد پھر رضوان پہ اور پھر بابر پہ ہم آئیں گے. جو شاہین شاہ افریدی کی زبانی ہم نے سنا، حسن نواز کو جس نمبر پہ وہ کھیل رہا ہے اس کے لیے اسے ڈومیسٹک میں بھیجا ہے. ڈومیسٹک کا کائزن ٹرافی چل رہی ہے، 6 راؤنڈ ہو چکے ہیں، ابھی 3-4 راؤنڈ باقی ہیں. تو حسن نواز کی بات سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کے بعد وہ میچز نہیں کھیلا اور اس کے بعد گیپ بھی تھا 2-3 دن کا. اگر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا مجھے ایک بات بتائیں اس کو بھیج دیتے. نہیں مجھے ایک بات بتائے، جس طرح ہم نے پہلے بولا مبارکباد بہت وہ آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن بات سیدھی یہ، ایک تو پہلا میچ تھا جس پہ وہ آؤٹ ہو گئے، اس کے بعد آگے کے میچ نہیں کھیلا. تو کون سا اس نے سوئٹزرلینڈ سے آنا تھا؟ پاکستان میں ہی تھا نا. تو بیٹا ہوا تھا جو بھی تو چلا جاتا نا. اس میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کیوں تھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کیوں تھا ٹیم کے ساتھ؟ بھائی آپ بھیج دیتے نا یار. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہوگا، لیکن میں اس ٹھیک ہے اب لوگ ہو سکتا ہے شاید مجھے بولیں یہ نیگیٹو باتیں کرتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے. بولتے ہیں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں یہ جو بھی ہے ہو سکتا ہے. میں نے ابھی آپ سے کیا بولا، لوگ بولے نیگیٹو باتیں کرتا ہے. بھائی میری باتیں نیگیٹو ہے جو بھی، میں اس سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. سیدھا کام ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی نہیں سیدھا کام ہوتا یہاں پہ. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے بیٹے کی وجہ ہوگی، لیکن یہ بھی بات ہوگی کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا، چلے جی آپ ذرا جائیں قائد اعظم ٹرافی کھیلیں، آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں. ٹھیک ہے چلے جی آپ نے اس کو اچھے کے لیے بھیج دیا، آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے بھیج دیا. فرسٹ کلاس کرکٹ کون سے نمبر پہ لے گیا؟ 6 نمبر پہ. ظاہر ہے اس نے 6 نمبر پہ اگر کھیلا گیا تو بھائی میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب پتہ نہیں آپ پاکستان ٹیم میں کب واپس آئیں گے بھی آپ یا نہیں آئیں گے واپس. اور فرسٹ کلاس یعنی 4 روزہ کرکٹ میں وہ گیا ہے کھیلنے، ریڈ بال سے کھیلے گا، تو یہ تو ٹیسٹ میچ تو کھیلتا ہی نہیں ہے. بھائی 6 نمبر پہ وہ جب کھیلے گا اس کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی اگر آپ جنون بات کریں نا مجھ سے کہ 6 نمبر پہ کھیلو، وہ پاور ہٹر نہیں ہے بھائی. پاور ہٹر ٹھیک ہے سیدھے مارتے ہیں اور آن سائڈ میں مارتے ہیں. پاور ہٹر کور کا نہ پلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ صرف سیدھوں کا پلیئر ہوتا ہے اور آن سائڈ کے پلیئر ہوتے ہیں. یہ بات ہو گئی. بلے ان کے اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں، گرپیں اتنی موٹی ہوتی ہے، اتنے سخت ہینڈل انہوں نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پاور ہٹر ہوتے ہیں. بھائی یہ تھوڑی پاور ہٹر ہے، یہ چاروں طرف کھیلنے والا بھائی پراپر اوپنر ہے. یہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے. اس نے بات کی رضوان کے حوالے سے کہ رضوان کو کپتانی رضوان سے لینے سے پہلے انہوں نے اس سے بات کی تھی. تو کتنا پہلے بات کی ہوگی انہوں نے؟ جب کپتانی ان کو مل گئی تب بات کی ہوگی. کس نے بات کی؟ شاہین افریدی نے کہا نا کیا کہ رضوان سے میں نے بات کی تھی کہ میں کپتانی لے لوں. جی نہیں یہ نہیں کہا اس نے. پھر یہی میرا سوال ہی ہے. میرا سوال ہی ہے کپتانی لینے کے بعد بات کی آپ نے یا کپتانی اس کی مرضی سے آپ نے لی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں مجھے تو دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بات تو وہی ہو گئی، بابر سے شاہین کے پاس گئی. جب شاہین سے بابر کے پاس آئی تو سب کہہ رہے تھے بھائی آپ کپتانی نہ لیں. ٹھیک ہے شاہین کے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی، وہی مسئلے مسائل ہو گئے. اب رضوان کی کپتانی ہٹی، رضوان سے ہٹا کے شاہین کو دی. تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی شاہین نے کپتانی کیوں لی، رضوان ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے اس کی آپ یہ چیزیں سمجھیں، آپ یہ سمجھے ذرا ان چیزوں کو. ان تینوں کے ارد گرد کپتانی کیوں گھوم رہی ہے؟ اس سے لے لو، اس کو دے دو، اس سے لے کے اس کو دے دو. کیونکہ یہ تینوں سٹرونگ تھے پاکستان ٹیم کے اندر، یہ تینوں سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان ٹیم کے اندر. ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے بغیر پاکستان ٹیم چلتی نہیں ہے،
تو یہ تینوں تھے جس کی وجہ سے ادھر سے ادھر چلا چلو کے بابر کو اور رضوان کو پہلے خراب کی، شاہین کو خراب کیا گیا. اب یہ طریقہ کار ہے. تینوں کا مینیجر بھی ایک ہی ہے. نہیں مینیجر اتفاق کی بات ہے. مینیجر ایک ہو یا نہ ہو، میں وہ بات نہیں کر رہا. کپتانی تو آپ نے کس نے دینی ہے؟ کوئی ان کے مینیجر نے تو نہیں کپتان بنانا نا، آگے کرکٹ بورڈ نے کپتان بنانا نا بھائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑوں کو آپ نے اس طریقے سے چیزیں کر کے، جو کہ دیکھیں فیل کی اس چیز مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب آپ نے شاہین کو آپ کو کپتانی سے نہیں ہٹانا تھا نیوزی لینڈ کی سیریز کے بعد، ایک سیریز کے بعد آپ نے اس کو کپتانی سے ہٹایا، آپ نے بابر کو دیا، آپ نے مینٹلی اس کو ڈسٹرب کر دیا. پھر اس کے بعد آپ وہی گیم یہاں ہوا کہ رضوان کو ویسٹ انڈیز کے سیریز کے بعد، جس نے آسٹریلیا کی سیریز جتوائی، جس نے ساؤتھ افریقہ کی سیریز جتوائی تھی، بڑی سیریز جتوا کے آپ نے رضوان کو ویسٹ انڈیز کے ٹور کے بعد آپ نے کپتانی سے ہٹا دیا، جو کہ ہٹنا نہیں چاہیے تھا. سیریز کے ٹور کے بعد نہیں، بٹوین دا ٹیسٹ میچ. چلو بٹوین دا رات ٹیسٹ میں ایک میٹنگ ہوئی جو آپ کی کرکٹ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ. میرا صرف کہنے کا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محسن نقوی صاحب نے ہٹا دیا، وہ نہیں ہٹایا. چلے دیکھیں کرکٹ کمیٹی نے انہیں مشورہ دیا مائک ہیسن کے کہنے پر. ٹھیک ہے، مائک ہیسن نے ایک خط لکھا تھا. میں تھوڑی سی بات ریکال کرا دوں لوگوں کو کہ مائک ہیسن نے خط لکھا تھا چیئرمین کرکٹ بورڈ کو کہ یہ معاملہ دیکھنے کے لیے کرکٹ کمیٹی اور سلیکشن کمیٹی بیٹھ جائے اور پھر وہ فیصلہ کر لے. محسن نقوی صاحب کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ذرا اور چیزیں بھی دیکھ لیا کریں. آپ کے کرکٹر جن کے ہاتھ میں آپ نے دی ہوئی ہیں چیزیں، وہ کیا صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا وہ دیکھ لیں. تو کرکٹر کو کرکٹ چلانے کے لیے دے دی اور کیا کریں؟ نہیں وہ کرکٹ اور کیا کریں بھائی. ہم تو یہی بات کرتے ہیں نا یار، کرکٹر کو کرکٹ ہی چلانے کے لیے دینی ہے نا. آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کو ہوسٹنگ کے لیے دینی ہے نا، آپ کو یہاں تو نہیں بٹھا دینا. یا میں یہاں بیٹھوں کہ میں ہوسٹ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا، جس کا جو کام ہے اس کی سیٹ پہ بیٹھے. ارے ایک سیکنڈ میں اس کو جس کا جو کام ہے اس نے وہی کام کرنا ہے نا. میرا کام ہے تو مجھے پتا ہے بریک بھی